میں نے ابھی شروع میں بتلایا تھا کہ ایک محلہ ہے جہاں پر پرویزیت بہت زیادہ ہے اور اس کے بہت ماہر مربی ہیں جو بہت دور سے آئے ہیں. جتنے لوگ آئے ہیں وہ سب سے زیادہ دور سے آئے ہیں. ان کا نام ہے مولانا انصار اللہ صاحب. اللہ کی نصرت. ان کو آپ سنیے اور ان کا بہت مدلل انشاءاللہ بیان ہوگا. زیادہ نہیں ہوگا, گھبرائیے نہیں کہ میں نے بیان کیے تھے تو آپ گھبرا جائیں. 10 منٹ کی بات ہے انشاءاللہ, لیکن بہت غور سے سنیے گا, فائدہ ہوگا انشاءاللہ. حضرت مولانا انصار اللہ صاحب دعوت برکاتہ تلنگانہ سے تشریف لائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا. صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام علماء کرام اور میرے عزیز دینی بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, پروگرام بالکل آخری مرحلے میں ہے اور بہت مختصر وقت میں مجھے اپنی بات کہنا ہے, تو اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے جو موضوع مجھے بتایا گیا اس پر مختصر انداز میں روشنی ڈالنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ عرض کرنا ہے کہ یہ ہم جو کہتے ہیں فتنہ پرویزیت اصل میں ایک غلام پرویز ایک شخص کا نام ہے اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو پرویزیت کہا جاتا ہے. اور پھر 1986 میں اس کی موت ہوئی ہے, وہ جہنم رسید ہوا ہے. تو آدمی جب کوئی نیا نظریہ لے کر کھڑا ہوتا ہے, نئی سوچ نئی فکر لے کر کھڑا ہوتا ہے, تو اگرچہ کہ وہ چلا جاتا ہے لیکن اس کی سوچ اور اس کا گمراہ نظریہ وہ باقی رہتا ہے. جیسا کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ابو جہل چلا گیا لیکن جاہلیت ابھی بھی باقی ہے. تو اسی طرح یہ پرویزیت ہو, یہ منکرین حدیث کا جو گروہ ہے, یہ لوگ عبداللہ چکڑالوی ہیں, اسلم جیراج پوری ہیں, غلام احمد پرویز ہے, یہ لوگ اگرچہ کہ چلے گئے لیکن انکار حدیث کا انہوں نے جو نظریہ پیش کیا اور جو فکر اور سوچ پیش کی وہ آج بھی دوسرے لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں اور ایک نئے انداز میں اس کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے آج کے دور میں اگر ہم دیکھنا چاہیں, سمجھنا چاہیں تو جاوید احمد غامدی کے بیانات ہیں, عبداللہ طارق کے بیانات ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل انکار حدیث کی فکر کو ایک نئے لبادے میں اور ایک نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, یہ فتنہ اس وقت اہل قرآن کے نام سے بھی مشہور ہے. اصل میں یہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں لیکن ہم ان کو اہل قرآن نہیں, ہم منکرین حدیث کہتے ہیں. تو اس فتنے کو سمجھنے سے پہلے ہم کو حدیث کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسلام میں, دین و شریعت میں, اس کو بھی جاننا ضروری ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, حدیث کا مقام اور مرتبہ اور حدیث کی اہمیت ہمیں اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جب ہم آقا دو جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. عام طور پر جو انکار حدیث کا جو فتنہ ہے اور منکرین حدیث کا جو مسئلہ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح پوزیشن ہے, صحیح مقام اور مرتبہ ہے, اس کو سمجھنے میں انہیں دھوکہ ہو گیا اور وہ مغالطے میں پڑ گئے. وہ یہ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف اتنی تھی کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے, باقی اس پیغام کو قبول کرنا یا رد کرنا اور اس کو ریجیکٹ کرنا یہ آدمی کے اختیار میں ہے. وہ لوگ مثال بھی دیتے ہیں عام طور پر کہ جیسے ڈاکیا اور پوسٹ مین ہے. ڈاکیا پوسٹ مین
اپنا لیٹر لا کر دیتا ہے، اب وہ لیٹر لینے کے بعد اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں یا آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ لوگ اس طرح اس بنیاد پر اپنی فکر کو پھیلاتے ہیں اور اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پوزیشن بیان کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید کے بیان کے خلاف ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول کی جو پوزیشن بیان کی ہے، جو حیثیت بیان کی ہے، وہ یہ ہے چاہے کوئی بھی رسول ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول دنیا میں آئے ہیں ان سب کی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے دنیا میں کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا، یعنی جس کو بھی ہم رسول بنا کر بھیجے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ تو یہ تو ہر رسول کی پوزیشن ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات بیان فرمائی، ہم اکثر قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، نمازوں میں سنتے ہیں، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ ایک جگہ نہیں، دسیوں جگہ ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، آپ کی پیروی کرتا ہے، آپ کی فرما برداری کرتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اگر اس طرح ہم آیات کو شمار کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو بہت ساری آیات ملتی ہیں۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لیے نازل کیا اور اس لیے اتارا ہے کہ جو باتیں لوگوں کی طرف وحی کی جا رہی ہے، لوگوں کو بتائی جا رہی ہے، آپ کا یہ فرض ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ ان باتوں کو کھول کر بیان فرما دیں۔ تو قرآن مجید کی آیت کا جو بھی معنی اور مفہوم ہے، وہ معنی اور مفہوم اسی وقت معتبر ہوگا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات کا معنی اور مفہوم بیان فرمائیں گے تو وہ حدیث کہلاتی ہیں اور حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن نماز کس طرح پڑھی جائے، کون سی نماز کس وقت پر پڑھی جائے، کس نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور تکبیر تحریمہ، قیام وغیرہ، یہ سب کیا ہے، یہ ساری تفصیلات ہم کو حدیث میں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا اقیم الصلاۃ۔ اب اقیم الصلاۃ کو بیان کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اگر ہم حدیث کو کنارے کر دیں، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، اگر ہم حدیث کو نظر انداز کر دیں تو ہم یقین جانیے اور بالکل 100% یہ بات ہے کہ ہم دین پر چلنے کے لیے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک قدم بھی چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، نہ ہم نماز پڑھ سکیں گے، نہ روزہ رکھ سکیں گے، نہ حج کر سکیں گے اور نہ دوسری جتنے ارکان اسلام ہیں ان پر ہم عمل کر سکیں گے۔ اسی لیے جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا ہے انہوں نے اس دین و شریعت کے ایک بڑے حصے کا انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بات بھی ذرا عجیب سی لگتی ہے اور ایک عجیب لطیفہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ آقا دو جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتے ہیں، آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ بالکل سچے ہیں، آپ کی ہر بات سچی اور صحیح ہے، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آپ پھر ان کی بات کو دلیل اور حجت کیوں تسلیم نہیں کرتے، ان کی بات کو ثبوت کیوں نہیں مانتے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی طالب علم ہے، وہ اپنے استاد سے کہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے اپنے ٹیچر سے کہے کہ سر آپ میرے استاد ہیں،
آپ میرے ٹیچر ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں اور آپ کو مانتا ہوں، لیکن آپ کا بتایا ہوا اور آپ کی سکھائی ہوئی باتیں میرے لیے حجت نہیں ہے۔ اب وہ بندہ یہ کہے گا کہ بھائی پھر مجھے ماننے کا مطلب ہی کیا رہ گیا؟ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان آپ میرے باپ ہیں، میرے والد ہیں، میں آپ کی پوری عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن آپ کی تربیت، میری تربیت کے سلسلے میں آپ مجھے جو باتیں بتائیں گے وہ میرے لیے حجت نہیں ہے۔ تو وہ تو یہی کہے گا کہ یہ میری ناہنجار اولاد ہے، نالائق اولاد ہے، ایک طرف مجھے اپنا باپ بھی مان رہی ہے اور دوسری طرف میں اس کی تربیت کے لیے جو کچھ بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا وہ اس کو نہیں مان رہا ہے۔ تو ایسے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے کہ ایک طرف سورج نکل گیا ہے، سورج نکل چکا ہے، سورج نکلنے کے بعد اب بحث اس پر ہو رہی ہے کہ دن ہے کہ رات ہے۔ یہ تو بالکل بیکار بات ہے اور بکواس ہے کہ جب سورج نکل چکا ہے آدمی واضح طور پر جان رہا ہے کہ دن ہے، لیکن اس پر بحث کر رہے ہیں کہ یہ دن ہے رات ہے۔ تو ایک طرف آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، نبی مان رہے ہیں، لیکن پھر ان کی بات کو حجت تسلیم کرنا اور ان کی بات کو دلیل ماننا، یہ ایک اس کو رد کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ان کے جو عقائد ہیں وہ عقائد اسی طرح کے ہیں۔ جو منکرین حدیث ہے، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل قرآن نہیں ہے بلکہ یہ منکرین قرآن ہے، کیونکہ قرآن مجید میں خود حکم ہے کہ آپ حدیث کو حجت مانو، حدیث کو دلیل تسلیم کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وہ تو وحی جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی وحی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی وحی ہے اور جو قرآن مجید ہے وہ بھی وحی ہے، دونوں ہمارے لیے وحی ہے، اور وحی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ وحی متلو ہے، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث جو ہے، احادیث جو ہے وہ وحی غیر متلو ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو یہ بہرحال یہ فتنے انکار حدیث جو پرویزیت کے نام سے اور دوسرے ناموں سے مشہور ہے، اس کی یہ حقیقت ہے کہ ایک طرف تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مان رہے ہیں، لیکن آپ کی باتوں کا حجت ہونے کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ان کے جو عقائد ہیں وہ دیکھیے، غور کیجئے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کو ماننا شرک فی الحکم ہے۔ حدیث کو ماننا یہ شرک فی الحکم ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اگر آپ حدیث کو مان رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں آپ شرک کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسرا عقیدہ بھی ہے کہ قرآن کے سوا کسی اور چیز سے اسلام میں حکم کرنا کفر ہے، اور اسی انداز کی کچھ بات جاوید غامدی ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ حدیث کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اسلام کا کوئی عقیدہ یا عمل ثابت ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نمازوں کی تعداد ہے، زکوٰۃ کی تفصیلات ہے، روزے کی تفصیلات ہے، یہ سب احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں مطلق حکم دیا گیا، اس کی جزئی تفصیلات جو ہے وہ احادیث میں بیان کی گئی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آقا دو جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المرسلین، نبیوں کے سردار کہتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کا سردار کہنا قرآن مجید کے خلاف ہے۔ تو اس طرح بہت ساری باتیں ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایک گمراہ کن راستہ ہے اور گمراہی کی طرف لے جانے کا راستہ ہے۔ آخر میں، چونکہ یہ تو موضوع سے متعلق ایک مختصر سی بات تھی، ایک دو بات میں عوام کی خدمت میں ایک دینی بھائی کے ناطے اور ایک ہمدردی اور خیرخواہی کے ناطے ان کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دین سیکھنا ہے تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کن سے ہم دین سیکھیں۔ دین سیکھیں علماء دین سے، دین جو ہے وہ علماء دین سے سیکھیں۔ اگر ہم کو سبزی لینا ہے تو ہم میڈیکل نہیں جاتے، یا دوائی لینا ہے تو ہم سبزی کی دکان پر نہیں جاتے، یا اگر ہم کو اپنا علاج کروانا ہے تو ہم نائی کے پاس نہیں جاتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے۔ تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہے، جس میدان کا ماہر ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دین و شریعت کی کوئی بھی بات ہو، چاہے کوئی عقیدے کا مسئلہ ہو، عمل کا مسئلہ ہو، ہم ماہر اور مخلص علماء کرام سے اپنا رابطہ رکھیں اور ان سے رجوع ہو۔ اس لیے کہ
وبا کے دور میں ڈاکٹر سے دور رہنا، ڈاکٹر سے دوری یہ جان کے لیے خطرہ ہے۔ وبا کے دور میں ڈاکٹر سے دوری جان کے لیے خطرہ ہے، اور فتنوں کے دور میں علماء سے دوری جو ہے وہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ تو یہ ہم کو سامنے رکھنا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ حضرات کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم نواقض وضو، نواقض نماز ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جیسے میں اگر ایک عام آدمی سے بھی، عام مسلمان سے بھی سوال کروں کہ ایک بندہ ہے وہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اگر اس کے جسم سے خون نکل کر بہہ جاتا ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا وضو باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ تو وہ فوراً کہے گا کہ نہیں، وضو ختم ہو گیا اور مجھے اثر نو وضو کرنا پڑے گا۔ کوئی بندہ ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران وہ بات کرنے لگے، کچھ کھانے پینے لگے، فوراً وہ دوسرا بندہ کہے گا کہ اس آدمی کی نماز ٹوٹ گئی اور اس کی نماز ختم ہو گئی، اب اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ تو ایسے ہی جیسے ہم نواقض وضو، نواقض نماز جانتے ہیں، اسی طرح ہم کو نواقض اسلام بھی معلوم ہونا چاہیے، نواقض ایمان بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جس کو جاننے سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا، جس کو ماننے سے، جس کو تسلیم کرنے سے آدمی ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، یا وہ کون سی باتیں ہیں جس کو قبول کرنے کے بعد آدمی مسلمان باقی نہیں رہتا۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے علاقے کے عالم دین امام صاحب سے، خطیب صاحب سے گزارش کریں کہ مولانا آپ نے مجھ پر بہت مہربانی کی کہ آپ نے نواقض وضو بتایا ہے، نواقض نماز بتایا ہے، اب مجھے کچھ نواقض اسلام بھی بتا دیجئے تاکہ ہم فتنوں کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ یہ لوگ کس وجہ سے دائر اسلام سے خارج ہے، کون سی ایسی بات ہے جنہوں نے اس کو قبول کیا اور وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ جیسے عقید ختم نبوت کا انکار ہے، یہ نواقض اسلام میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کا انکار ہے، یہ نواقض اسلام میں سے ہے۔ اگر کوئی ایسی بات مانتا ہے، کسی کے دعوے نبوت کو قبول کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواقض ایمان اس کے ساتھ ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر تمنا ہے امیر، کچھ رہے یا نہ رہے پر تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔